السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کی اختصاصی شخصیت سے، خاص شخصیت سے جو ہے یہاں ہم ان کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن آج خوش قسمتی ہے دیکھیے کہ ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے ڈاکٹر عالیہ امام کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے ادب سے ہے، ثقافت سے ہے، صحافت سے ہے، کئی شعبوں سے ہے۔ ابھی میں تعارف آپ کو کراؤں، جو ٹائٹل آپ کو ملے ہیں اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام میں۔ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، بہت جس طرح کے آپ کو ٹائٹل ملے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جوش ملی آبادی جیسا جس نے الفاظ ایجاد کیے تھے، اس نے جو ایک نئی طرح ڈال دی تھی ادب کو، جو ہے کہاں سے کہاں پہنچاتی تھا، وہ آپ کو جوش ملی آبادی، تحریر کی شہزادی کہا کرتے تھے۔ یہ اعزاز سے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ انہوں نے آپ کو یہ فیض احمد فیض سے کون واقف نہیں ہے، اور کیا مقام آپ کا ہے، اور آج تک انقلابی شاعر کے اعتبار سے ان کی اپنی انفرادیت ہے۔ وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ وہ کہتے تھے بلبل پاکستان۔ یہ بھی آپ کی ظاہر ہے کہ آپ اس طرح خطاب کرتے ہوں گی، اپنی تحریروں میں بھی آپ اسی طرح چہچہاہٹ ملتی ہوگی، یہ خطاب بھی آپ پہ خوب جچتا ہے۔ اور ہندوستان کے ایک ممتاز اسکالر سعید نقوی کی میں بات کرتا ہوں، بہت مشہور و معروف ہیں، انہوں نے بھی آپ کو طوطی خوشنوا کے نام سے یہ بات ہے، تو یہ والے اعزازات تو آپ کے پاس ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آپ کی 2 کتابوں کی رونمائی کی، ان کے ہاتھ سے رونمائی ہوئی، یہ بھی بڑی بات ہے، بلکہ وہ خاص طور پر دلچسپی لے کر وہ آپ کی رونمائی کی تقریب میں آئے، کوئی کلام نہیں ہے، اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے تصوری انقلاب اور جوش نام کی کتاب کی جو ہے وہ آپ کی رونمائی کی، اس کے افتتاح کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب اور سائنس کی جو تصورات، اس میں جو تضاد پایا جاتا ہے، اس پر جو ہے اس کا پورا عنوان یہ ہے ادب اور سائنس اور تضاد۔ تو یہ تو بڑی فلسفانہ کتاب مجھے لگتی ہے، جس میں سائنس بھی ہے، ادب بھی ہے، اور اس میں آپ نے کوئی تصویر بھی پیش کی ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں جائے بغیر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے 6 بین الاقوامی یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، اعزاز حاصل ہے، ظاہر ہے کو قوم یہ سنے گی تو یہ تو ان پر فخر کی بات ہے نا۔ ملا ہے 28 کتابیں، 28 کتابوں کے مصنف ہیں آپ، لکھ دی ہیں آپ نے، آ گئی ہیں اور لوگوں نے پڑھی ہیں، اس سے فیضیاب ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا اعزاز ہے، یہ بھی بات ہے۔ پرائڈ آف پرفارمنس پہ تو میں نے بات کر لی ہے کہ وہ آپ کو جو پرائڈ ہے، ملک کا پرائڈ ہوتا ہے، جو اس کا پراؤڈ ہوتا ہے، وہ یہ اعزاز ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے حکومت دیتی ہے، وہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ بہت سارے رخ ہیں آپ کے ذات کے، ہم اس کا بھی تذکرہ بیچ میں آتے رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کو جو ہے ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر بنایا گیا ہے سندھ کا، تو کیوں کیا وہ؟ آپ تو قلم کتاب کی، ادب کی، سماج کی، آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، سب کچھ کیا ہے یہ؟ جہانگیر صاحب، آپ خود بھی ایک بااناز صحافی ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس اسٹوڈیو میں بلا کے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے اور محبت کا پیغام بھی دیا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں کہ یہ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، شاید اس لیے کہ محبت کی زبان بہت مختصر ہوتی ہے لیکن جامع ہوتی ہے، جامع مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے تو بڑا فریز کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک ایسے ماحول میں جی جہاں افراتفری کا ماحول، بات پر گرج ہے، اور
ہر نعرہ جہل نعرہ زنا اور مسخرامہ ہے. وہ دانشوری، صحافی، ادیب سربرہنا ہے. یہ دور ہر دور ایسے شکستہ دل شکستہ ماحول میں ادبی گفتگو، سیاسی گفتگو، کلچر پر گفتگو کرنا جہل کے ریگزار میں علم کی جوت جگانا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے خود جو ہے وہ پورٹری کر دیے، صورتحال سامنے رکھ دی، تو آپ نے یہ ذمہ داری کیوں اٹھائی اور آپ اب اب اس کا جواب جو ہے پہلا کہ یہ سوال جو ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی اور جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کیوں کی. ہاں یہ بھی سوال یہی ہے. میں اس کا جواب یہ دے رہی ہوں کہ دس از فار دی جسٹس ٹو ڈیسائڈ. آئی ڈونٹ کم ان دا پکچر ایٹ آل. کیوں دیا، کس لیے دیا، میں جو اب تک سمجھ سکی ہوں جسٹس ڈیسیژن ہے، جسٹس صاحب نے دیا ہے. اس کا ڈیسیجن ہے نا، ایک جسٹس کا ڈیسیجن ہے کہ آپ کو یو سلیکٹڈ. یہ ان کا بے شک یہ میں سمجھتی ہوں جہانگیر صاحب کہ وہ ایک عالم آدمی ہے، وہ مفکر ہیں، وہ مفسر ہیں. وہ کچھ جسٹس صاحب ان کا تخیل پھولوں سے لدا ہوا ہے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک آپ کو علم کی یہاں پوری شخصیت کھل کے آ جاتی. تو وہ ایک گوہر نایاب ہے، وہ خود گوہر نایاب ہے. اس لیے شاید اگر میں یہ جملہ دہراؤں کہ قدر گوہر پورا کیجیے، گوہر باشد. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ذہنی مطابقت پاتے ہیں اپنے اور میرے درمیان. اس لیے انہوں نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکوں. ڈاکٹر صاحبہ، جو آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس جو ہے بڑی شخصیت ہیں، قداور ہیں اور جانے مانے ہیں، منصف ہیں، اور جو ہے علم کا سمندر ہیں، تو یہ بڑے آدمی نے ایک دوسرے بڑے آدمی کو منتخب کیا، تو آپ میں ایسی کیا خصوصیات انہیں دیکھی کہ آپ کو منتخب کیا انہوں نے، اور یہ بڑا انسان ہوتا کیا ہے آپ کی نظر میں، اور کیسے انتخاب کریں ہم اس قحط الرجال میں؟ جہانگیر صاحب، اس کا جواب میں پھر سے کہوں گی کہ یہ تو خود جسٹس صاحب سے پوچھنے کا. میں یہ سمجھتی مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا، آپ فرمائیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے، علم اپنا خراج خود وصول کرتا ہے. واہ واہ واہ. زمانے کو جھکا کے وصول کرتا ہے، اور اس علم کے ارد گرد آپ ایک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے. اس کو ہنر دشمن لوگ نہیں قبول کرتے، لیکن غالب کیا کہہ رہا ہے؟ غالب نے کہا حسد سے دل اگر افسردہ ہے گھر میں تماشا ہو. حسد سے دل اگر افسردہ ہے گھر میں تماشا ہو، کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو. کھل جائے نگاہیں، کثرت نظارہ چاہیے تو دل کھلتا ہے. کثرت نظارہ سے گزرتے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے انہیں علم کی قدر ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی انگلیوں کے پوروں سے جو تخلیق کی گنگا بہی ہے وہ لگاتار جاری رہے گی، اور یہ سماج کو سیراب کرتی رہے گی مختلف انداز سے. اس لیے انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے. آپ نے دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، جامعات میں، جو درسگاہوں میں، اعلیٰ ترین درسگاہوں میں آپ بات کریں، یہاں کی بھی اور باہر کی بھی. ہاں، یہاں دیکھیے، میں جہانگیر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. میری یہاں ایک معلم کی حیثیت سے میں نے یہاں ابتدا کی. جی. یہاں آدم جی سائنس کالج
جی جی وہاں میں نے ابتدا کی. اس کے بعد اتفاق سے کوئی بہت بڑی میری تقریر میرے شوہر راجہ صاحب محمود آباد کے بھائی راجہ شہنشاہ حسین کے بیٹے راجہ قاضی امام نے مجھے بہت آگے بڑھایا ہر چیز فیلڈ میں. تو یہ چونلائی آیا ہوا تھا. اچھا اچھا. تو آغا شاہی نے مجھے ان سے انٹروڈیوس کرایا. ابھی انٹروڈیوس نہیں بھی ہونے پائی تھی کہ ایک خط آ گیا کہ یو آر اپوائنٹڈ ایز اے پروفیسر ان پیکنگ یونیورسٹی. فوری طور کے اوپر پھر ہم لوگ پیکنگ چلے گئے. پیکنگ میں پہنچتے ہی عجب بات ہے, وہ تو سوشلزم کی ملک کا ایک ملک تھا. اب دیکھیے ہم نے 6 یونیورسٹیز میں پڑھایا لگاتار. چائنا میں, چائنا, رشیا, برلن, اصفہان اور سوئٹزرلینڈ. ایک بات جو میں خاص طور سے آپ سے کہنا چاہتی ہوں, جس کی وجہ سے میں بہت دل شکستہ ہوں, وہ یہ ہے کہ ہر ملک اپنا کلچر, اپنی تہذیب, اپنی زبان پر نازاں ہے. چائنا میں صرف جو کچھ پڑھایا جائے گا وہ چائنیز میں پڑھا جائے گا. رشیا میں رشین لینگویج ہے. ہر جگہ ان کی اپنی زبانیں ہیں. ایک ہم ہیں کہ ہم نے منہ میں زبان رکھتے ہیں اور زبان بندی ہے. دیکھیے ہر جگہ انگریزی پڑھائی جا رہی ہے, مائنڈ یو. کیسے؟ صرف ایز اے سبجیکٹ. آپ انٹرنیشنل افیئرز میں جانا چاہتے آپ اتنا ایز اے سبجیکٹ آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی میڈیم آف انسٹرکشن ہماری زبان ہوگی. ہر جگہ پر ہماری زبان ہوگی. کوئی میڈیم آف انسٹرکشن مگر ایک جملہ عجیب و غریب کہنے جا رہی ہو اور آپ اس کو ریکارڈ پر لائیے. طول غلامی, جی جی, طول غلامی انسان کو کوتا عقل بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ, غلامی تو بہت بڑا, کوتا عقل بنا دیتا ہے. سامنے ہمارے یہاں سے وہاں تک اردو لٹریچر, اردو کی زبان موجود ہے, لیکن آپ کو فخر کس بات ہے؟ یہ وائف ہے, آپ بیوی نہیں کہیں گے, یہ وائف ہے ہماری. اس پر آپ کو, ان کو آپ کی زبان پر کوئی ناز نہیں ہے. آپ ان کی زبان میں لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, حقارت کرتے ہیں کہ آپ اپنی زبان نہیں بولتے. بس. تو یہ جو میں نے انٹرنیشنل افیئرز میں دیکھا کہ ہر جگہ لوگ اپنی زبان پر فخر کر رہے ہیں, اور یہاں ہمارے بچوں کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں وہ اپنی زبان کو چھوڑ چکے اور 2 جملے انگریزی کے بولتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے. یہ بدنصیب ہی ہے, کوتا عقلی ہے, اور یہ ایک مخصوص طبقے کا حربہ ہے, آپ کو جاہل رکھ لے گا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ایک عجیب و غریب بات آپ سے کروں, کیونکہ آپ بہت ہی لائق فائق انسان ہیں. ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. رسول کریم سرور 2 جہاں ہیں, جی جی, سرور کائنات ہیں, رحمت للعالمین ہے. جو بھی کہیے وہ کہتے چلے جائیے, لیکن کیا حضور نے کسی جگہ ان چیزوں پر فخر کیا ہے؟ اپنی ثروت پر, اپنی دولت پر, اپنے القابات پر؟ جی نہیں. صرف ایک چیز پر فخر کیا ہے حضور اکرم نے, انا مدینۃ العلم والیون بابھا. ان کو دستار فضیلت شجاعت وجاعت کی وجہ سے نہیں ہے, علم کی بنیاد پر. اور کہنا کیا ہے اس کے پیچھے, کہنا کیا چاہتے تھے حضور؟ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہر حکومت کا فریضہ اولین ہے کہ عوام کو علم سے مزین کرے. اگر عوام کو علم سے مزین نہیں کیا جاتا ہے تو وہ انسانی شکل میں ڈھلے ہوئے ناگ پیدا ہوتے ہیں جو پھن اٹھائے ہوئے پوری فضا کو زہر آلود کر دیتے ہیں. یہ تھا رسول کریم کا پیغام جس نے ہم بھلا چکے. آپ کی باتوں سے جو ہے انقلاب کا جو رخ ہے, جو آپ کا مزاج نظر آتا ہے, جو انقلابی سوچ نظر آتی ہے, اس کی جو جدوجہد ہے وہ بھی آپ کی انقلابی طرز کی ہے.
اس کے بارے میں کچھ آپ کہیں گی؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، ہم نے اسٹوڈنٹ اور مزدوروں میں، کسانوں میں جا کے بہت کام کیا. اس کام کی بنیاد پر ہمیں 24 گھنٹے کے اندر نکال دیا گیا. نکال دے گا. I was forced to leave Pakistan within 24 hours. ہم ساری دنیا میں در بدر رہے، ادھر گئے ادھر گئے، ہم کو نکال دیا گیا تھا ضیاء کے دور میں. اچھا. اور اس کے بعد پھر یہاں کے جو عوام تھے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہماری جو لیڈر ہے وہ واپس آئے. انہوں نے، مزدوروں نے، کسانوں نے اور اسٹوڈنٹ نے جلسے کیے. انہوں نے کہا ڈاکٹر عالیہ کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں. اس کی بنیاد پر میں پھر سے دوبارہ پاکستان آئی. تو میں نے اسٹرگل میں بہت حصہ لیا ہے، بہت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ میں آج بھی اور کل بھی ایک ہی میرا نظریہ تھا اور ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک طرف کہے اگلتے ہوئے ایوان ہے، چمکتی ہوئی زندگیاں ہیں، جھلملاتے ہوئے محل سرائے ہیں، اور تین طرف اندھیرا ہے، جہل کا اندھیرا ہے، محرومیوں کا اندھیرا ہے، گرسنہ نگاہیں ہیں، تپتے ہوئے بدن ہے، کٹے ہوئے شانے ہیں، جو بچے بلکتے ہوئے ہیں. اس نظام حیات کے لیے ہمیں، آپ کو، جتنے بھی ذی شعور بیدار مغز لوگ ہیں، ان کو اس کو گرانے کی کوشش کرنا ہے تاکہ اس کی آئینی میت ہمیشہ کے لیے دفنا دی جائے اور بچوں کو ان کا کھلونے مل جائیں. ہر بچے کو کھلونے مل جائیں، ہر ماں کے آنگن میں چاندنی چھٹک اٹھے اور جہل کی جو ریگزار ہے علم کی چاندنی میں بدل جائے. ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عالیہ امام یہاں موجود ہیں. باتیں بھی آپ سن رہے ہیں، بہت سارے پہلو اجاگر ہو چکے ہیں، کچھ سوالات اب بھی باقی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جو لب و لباب ہے اب تک کا باتوں کا جو نکلا ہے اس میں نکلتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جدوجہد میں تو ابھی بھی سرگرم ہیں، سرشار ہیں، اور دوسری طرف لوگ جو تو بالکل دل شکستہ، دل ٹوٹے ہوئے، دل مغموم محمور نظر آتے ہیں. تو پھر ایسے میں آپ کی جدوجہد کیا کرے گی؟ آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. دیکھیے جہانگیر صاحب، سیاست دو قسم کی ہوتی ہے. جی جی. انسان کائنات کا دلچسپ بوبا ہے. جی جی. یہ انسان ہی ہے جو کہیں فرشتہ بنتا ہے، کہیں شیطان بنتا ہے، کہیں انسان بنتا ہے، کہیں حیوان بنتا ہے، کہیں موسیٰ بنتا ہے، کہیں فرعون بنتا ہے. دونوں قسم کی شخصیتیں ماں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں، لیکن دونوں دو نظام حیات کی نشاندہی کرتی ہیں. ایک نظام حیات وہ ہے جو اسلحے کی ترسیل کرتا ہے. اچھا. اسلحے کی فیکٹریاں بناتا ہے. کمزور ملکوں کے جو ان کے ریسورسز ہیں ان پر قبضہ جماتا ہے، اپنی ہیجمنی قائم کرتا ہے. گلوبل ولیج کے نام پر اپنی ہیجمنی قائم کرتا ہے، زندگی کو راکھ بناتا ہے اور اپنی تجوریوں کو ہمارے بچوں کے خون سے بھر لیتا ہے. یہ مغربی طرز حیات کی بات، یہ مغربی تہذیب جس کو کہ پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اس کی تہوں کو کھولئے، اور تہوں کو کھول کے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ تو ترقی یافتہ ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. ان کی ترقی کی تہوں کو کھولئے اور پھر دیکھیے اس میں یوتھوپیا ہے، اس میں ایران ہے، اس میں عراق ہے، اس میں فلسطین ہے، اس میں لہو میں ڈوبے ہوئے بچے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. ماں اکیلی جاگ رہی ہے، بچے زبان سو رہے ہیں،
ایسا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نظام حیات جو ہے اسلحے کی ترسیل کرتا ہے، میرے بچوں کے ہاتھ میں بندوقیں دیتا ہے، تقسیم در تقسیم در تقسیم کے عمل کو تیز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی ہیجمنی قائم کرتا ہے. اور ایک بات سوال ہے ذرا ٹیکنیکل، یہ سوال ہے کہ دیکھیں اگر وہ اپنی طاقت، اپنی قوت، حربی قوتیں بڑھاتے ہیں، بڑا ویپنڈ ہوتے ہیں، اسلحہ سے بھرپور ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم جو ہے اس کو مقابلے میں ہم نہ کھڑے ہوں اور اب ہم طاقتور نہ ہو، اگر ہم جو ہے حربی قوتوں سے یا دوسری قوتوں سے، اقتصادی قوت سے مالا مال نہ ہو، تو ہمارا کیا شر ہوگا؟ دیکھیے ہم طاقتور ہیں، ہم طاقتور ہیں. اقبال نے کا ایک مشہور جملہ ہے، مندری خاک کہن گوہر جامی بینم، مندری خاک کہن گوہر جامی بینم، چشم ہر ذرہ چو انجم نگرامی بینم، خرم آکس کے دری گرد سوارے بیند، جوہر نغمز لرزیدن تارے بیند. میں اسی زمین سے انقلاب کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آج نہیں تو کل ظلم آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ہر دور کا فرعون دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن بے گناہ انسانوں کا لہو 100 شکلیں بدلتا ہے، اور آخر میں ایران کا بھی انقلاب ہوتا ہے، فرانس کا بھی انقلاب ہوتا ہے، چین کا بھی انقلاب ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ ایسا ہے ویسا، لیکن ہمارے لوگوں کو تو دیکھیں کہ ہم کس تباہی سے دوچار کیے. یہ تو ہمارے لوگ ہیں، یہ جو نا انہوں نے بھی تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. یہ کیا انہی کے پروردہ ہیں؟ کیا ہیں؟ کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں آپ؟ بس دیکھیے یہاں پر ایک بات طے کر لینا چاہیے، clarity of thought and clarity of action they go together. نظر کی صفائی کا ہونا ہر فیلڈ میں ضروری ہے. آپ کی تحریر میں اگر نظر کی صفائی نہیں ہے، گنجلک ہے، گنجلک نہیں ہونا، گنجلک ہے ہر چیز میں، گنجلک. ہمارے مذہب میں بھی بڑی اس لیے ہر چیز میں، اس لیے آپ کی نظر کی صفائی، کون دوست ہے کون دشمن ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، یہ پہلے آپ کو بالکل صاف ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو منافقت. پروپیگنڈا بھی تو ہوتا ہے نا، پروپیگنڈے سے دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، امت کا اتحاد بھی جو ہے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ دوست دشمن کی تمیز پروپیگنڈا جو کام کر رہا ہے دشمن کا. جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر آئیں بس ادھر آئیں، گئے عطر میں ڈوبے ہیں کبھی خون میں تر ہیں. جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں. نظر کو صاف ہونا چاہیے. یہ دشمن ہے، یہ دوست ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جانا. ہمارے تو اپنے اندر اپنے ڈھانچے میں جو ہے ہم دشمن تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ اندر کا یہ فلسفہ جو ہے، اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. یہ صوفیزم کا فلسفہ ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو. اندر انقلاب کوئی نہیں پیدا ہوتا ہے، گرد و پیش میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. جب گرد و پیش میں انقلاب ہوتا ہے تب انقلاب کہلاتا ہے وہ. اچھا، یہ تو آپ نے جو ان کا بھی فلسفہ کہا جو جس طرح کے وہ کرتے ہیں، اور آپ انقلابی طور پر بڑی آپ کی جد و جہد کا میدان اور میلان بھی یہی ہے، تو آپ کی کتابوں کے کا بھی رنگ یہی ہوگا زیادہ تر. بالکل سوشو اکنامک سسٹم پر، سوشیو اکنامک سسٹم پہ. اچھا، جب تک آپ اس نظام حیات کو تبدیل نہیں کرتے، اب نہیں قائم ہو سکتا. ہمارا سوشیو اکنامک سسٹم. میں آپ سے ایک امن کا لفظ پر بات کرتی ہوں. امن کیا ہے؟ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں، اور امریکہ سے آواز آ رہی ہے، ہم امن چاہتے ہیں. حضور والا، امن مجرد نہیں ہے. امن کا لفظ از ناٹ ان آئسولیشن. امن کا لفظ سوشو اکنامک سماجی نظام انصاف سے جڑا ہوا ہے. جب تک کسی ملک میں سماجی نظام انصاف نہیں ہوتا ہے، امن قائم نہیں ہو سکتا. سوشلزم تو فیل ہو گیا، وہ تو یہی سوشو اور جو ہے وہ یہ وقتی باتیں ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، لیکن آج آپ اپنی محرومیت کا احساس رکھتے ہیں. مجھے ان سے انتقام لینا ہے، مجھے ان سے انتقام لینا ہے. ابھی وقتی طور کے اوپر دبی ہوئی ہے راکھ، لیکن اسی راکھ سے اجالا پھیلتا ہے.
تاریخ شاہد ہے اس بات. آپ کے نظام اسلام سے آپ ہیں اور آپ اتنے یقین اور اتنی مکمل، تو اس میں سوشیو اکنامک کو نئے فیبرک میں ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ جو جدید فیبرک ہے، ہماری ضرورت ہے وہ سوشلزم تو جو ایکویلٹی کا قائل تھا. دیکھیے اس کا نام آپ سوشلزم رکھیے یا عوامی حکومت، آپ نام پر مت جائیں، نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم ایک عوامی نظام حیات قائم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس تو نظام ہے نا، ہمارا اسلامی نظام ہے، نظامی بے شک ہے، تو پھر ہم اس کو ہم اس کی طرف صحیح طور سے جانے نہیں دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو سناتی ہوں. اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، راشہ خوف بن گیا رقص بتان آزری، خشک رب کی ریگ سے لہر اٹھی نیاز کی، قلزم ناز حسن میں افر تیری شناوری، تیرے سخن سے دب گئے لاف و غذا کفر کے، تیرے نفس سے بجھ گئی آتش سحر ساتھ. اب سنیے، سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی، پگھلا ہوا تھا کس قدر تیرا دل پیمبری، تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. بخشا گدائے راہ کو، بخشا بلال راہ کو، تو نے شکوہ قیصری، شکوہ قیصری بلال کو بخشا جاتا ہے. یہی ہے نظام جو کسی بھی عنوان، کسی انداز، کسی نحس سے ہم قائم کرنا. ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارا سیاسی سٹرکچر تو بالکل اس کے مختلف ہے جو کچھ آپ نے سنایا ہے. حضور والا اس کے ہی خلاف ہمیں احتجاج کرنا ہے، اور آج نہیں تو کل. رسول کریم کے خلاف کروڑوں قوتیں کھڑی تھی، لیکن آج کہاں کس کا بول بالا ہے؟ یہ تحریکیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں لہریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. لیکن جو اصلی سمندر ہے وہ باقی امت کا اجماع، اتحاد، جو اس میں جو بیچ میں لکیر ہے جس کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں، اس کا علاج بتائیں. حضور والا یہ باقاعدہ میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی کہ ایک ایسا نظام حیات ہے جو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم. یہ آپ بندوق لے لیجئے، یہ تلوار لے لیجئے، ان کا گلا کاٹ دیجئے، ان کو لے لیجئے. یہ ترقی کے تہوں میں یہ جملے یہ کہا جا رہا ہے ہم سے، اور ہمیں اس پہ کھڑا کر دیا گیا. لیکن آج نہیں تو کل. کیسے تو اب دنیا میں انقلاب آئے ہیں، کیسے چائنا میں انقلاب آیا، میں باہر رہی ہوں، کس طریقے سے کلچرل ریولوشن وہاں پر آیا. کیسے ممکن ہے کہ زمین کے اوپر کوئی انقلاب نہیں آئے، آج نہ تو کل آئے گا. اچھا، آپ ادیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں آپ. لٹریچر اینڈ سائنس کی جو تضادات ہے اس کے نا، اس پر بھی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے. ادب اور سائنس میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا. اس لیے کہ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب فکر ہے. جی. صرف شاعری سنیں گے، ہم سائنٹیفک سوچ کو نہیں اپنائیں گے. جی نہیں، آپ کو ادب محض یہ اب تو سائنسی ادب بھی آ رہا ہے. ادب سے الگ سے سائنسی نہیں ہوتا ہے، ادب میں خود سائنس ہے. ادب اگر آپ پختہ نظر شاعر ہیں، پختہ نظر ادیب ہیں، پختہ نظر محقق ہیں، تو آپ کو خود یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ادب محض حالات اور واقعات کا ترجمان نہیں ہے، بلکہ وہ عمومی ذوق کی تسکین نہیں کرتا. اس کو سمجھنا چاہیے. کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کیا کہیں یہ عوام کو یہ پسند ہے؟ جی نہیں، عوام کا ذہنی افلاس آپ کو دور کرنا ہے، ان کی ذہنی بدعقلی کو دور کرنا ہے. ایک بحث یہ آتی ہے کہ ادب کی راہ کو متعین کرنا بھی ادب کو مجروح کرنے کے برابر ہے، اور اس میں ایک ہی انداز میں آپ ہی ایک ہی ڈائریکشن پہ ادب کو رکھیں گے تو وہ ہر حال میں مجروح ہو جائے گا. یا اس کو سائنس کی رخ پہ رکھیں یا آپ مذہب کی رخ پہ لے جائیں، جدھر بھی لے جائیں گے ادب کو ایک آزادی. میں نہیں کہہ رہا، یہ تضاد موجود ہے. گورکی کی مدر، شیکسپیئر کے ڈرامے، یہ غالب کی پوری شاعری کیا ہے؟ پوری سماج کو سمیٹتا ہے ادب. غرض گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر، آپ کے دور کا شاعر ہے.
غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے بھری آنکھیں کسو کی پوچھتے گر آستین رکھتے ہوئی شرمندگی کیا کیا ہمیں اس دست خالی سے. تو حضور والا جب تک کہ نظام نہیں بدلتا ہے ادب نظام کا حصہ ہے. آپ کو دو انسٹرومنٹ کے طور پر آپ نے اس کو اپنی کتابوں کو جو ہے رقم کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو سوشیو سیکٹر ہے اور ایک اکنامی ہے. اکنامی کیسے متاثر کرتے تھے؟ جو سوشل کو تو آتا ہے ساری چیزیں. جو صاحب نے اپنی فکر کی بنیاد کس نے؟ جوش ملیح آبادی نے اپنی فکر کی بنیاد مادی نظریہ حیات پر رکھی ہے. جب گرد و پیش کے حالات تبدیل ہوتے ہیں تب انسان ادیب، دانشور، سائنٹسٹ سب کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کہے اگلتے ہوئے حیوان ہو اور تین طرف ناتراشیدہ آرزوئیں ہیں. اس کو گرانے کے بعد ہی آپ ایک صحیح سچا ادب پیدا کر سکتے ہیں. سچا ادب تو آپ نے پیدا کر لیا. اب یہ جو سچا ادب، تو ایک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ بھوک جو ہے نا، بھوک بنیادی یہ بھائی نظام حیات بدلتا ہے تو مجھے بھوک بھی میرے بھوک، میری پیاس، میرے بچوں کا اسکول، میرے ماں کا گھرانہ سب چمکتا ہے. جب میرے گھر کے اوپر تو اندھیرا ہے اور ادھر چمک ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ سمجھنے کی بات ہے، بہت سیدھی بات ہے، اس میں کوئی مشکل تو بات نہیں ہے. تین طرف اندھیرا ہے، ان میں کیا کرے گی؟ محرومیت میں بیٹھی رہے گی. ہمارا جو ثواب ہے وہ مغرب زدہ ہے اور انہی کی نقالی ہم کرتے ہوئے پل رہے ہیں. حالت ہماری یہ ہے. دیکھیے جہانگیر صاحب، آپ مسئلے کو مت الجھائیے، آپ مسئلے کو مت الجھائیے. ایک طرف یہ کہے ہیں میرا بیٹا جا رہا ہے امریکہ، میرا جا رہا ہے انگریزی اسکول میں پڑھنے، ایک طرف تین طرف ماں بیٹھی ہوئی ہے، بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لتے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اسکول کی چٹائی پر بیٹھنا اس کو پڑھتا. یہ تضاد ہے. اس تضاد کو نہیں کر سکے نا، اسٹرگل اسی کو کہتے ہیں. نہیں آپ لوگ کر سکے نا، مطلب آپ سے جو تحریک کیسے نہیں ہوتا؟ دنیا میں انقلاب آ چکا تو یہاں کیوں نہیں آئے گا؟ کون سے انقلاب آیا؟ اس کی بنیاد پہ انقلاب آیا ہے کہ چائنا میں انقلاب نہیں آیا، رشیا میں انقلاب نہیں آیا، فرانس میں انقلاب نہیں آیا، ایران میں انقلاب نہیں آیا. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ جی میں کر رہا ہوں، لیکن ان کے سوشیو فیبرکس ہوتے ہیں، ان کی ارے بھائی ہوتا نہیں ہے کچھ، اسٹرگل میں سب بنتا ہے. جی جب اسٹرگل صحیح رخ پر ہوتی ہے تو نظام آپ ہی آپ بنتا چلا جاتا ہے. یہ نظام کا مسئلہ ہے، یہ میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. کہیں تو کچل دیا گیا نا. ہمارے یہاں کیسے کچلا گیا؟ ہمارے یہاں نہیں تو کل ہوگا، بس ختم. کل ہوگا، امید بے شک ہوگا. آپ کو نظر آ رہا ہے خاک کہن گوہر جامی بینم چشم ہر ذرہ چو انجم نگرامی بینم. میں اقبال پر یقین. مساوات کا جو نظریہ ہے، آخری کیا؟ مساوات کا جو نظریہ ہے، مساوات کا نظریہ، مساوات کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کوئی چیز ہی نہیں. تو پھر تو یہ فرق نظر آئے گا. کوئی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، جی نہیں یہ سب نہیں ہے. ایک اپنی گاڑی میں چلے گئے، ایک بس کے اسٹینڈ پر کھڑے ہوئے بس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ سب ایسے ہی مثالی باتیں. چلیے یہ تو ہم نے سنا، ہم تو بڑے پڑھتے. اب ہمیں صرف کنکلوڈ کیجئے. جی جی جی. اور کنکلوژن یہی ہے کہ جب تک کہ نظام حیات نہیں بدلتا ہے اس وقت تک یہ وہ نظام جس میں تین طرف اندھیرا اور ایک طرف روشنی ہے، اس کی آئینی میت کو ہم ساری فورسز جو ذی شعور ہیں، بیدار مغز ہیں، روشن ذہن ہے، جن کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد ہے، ایک اعلیٰ مسلک ہے، ایک اعلیٰ مطمع نظر ہے، ایک اعلیٰ نظریہ حیات ہے، وہ اور نظر بالکل صاف ہے، وہ سب مل کے اس کو ختم کریں گے اور ایک نیا نظام حیات جہاں کلی کلی مسکرا اٹھے، جہاں کنچے کنچے کی جبین پر تاج رکھ دیا جائے. بہت زبردست آپ نے. میں چاہوں گا آخری 1-2 منٹ کے بس یہی جو آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ جو ہے ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کی،
آپ کی کیا پرائرٹی ہے، کیا آپ ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ ہم صرف اس نظام حیات کو قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں بچوں کے آنسوؤں کے دائرے میں موتیوں کی دکان سجا دی جائے، جہل کے ریگزار میں علم کی جوت جگا دی جائے، اور نفرت اور تشدد اور کہ جھکڑ جو چل رہے ہیں اسے امن کی مادہ سبا میں تبدیل کر دیا جائے. آج نہیں تو کل یہی ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ، بڑی آپ نے ایکسٹمپور آؤٹ اسپوکن بڑے جذباتی انداز میں اپنا موقف کا اظہار کیا، اور اس میں کچھ حقائق کے ایسے پہلو ہیں اور کچھ باتیں ابھی تشنہ بھی رہ گئی ہیں. ہم چاہیں کہ آپ سے مزید باتیں کی جاتی، لیکن ہمارا وقت ختم ہو آپ چکا نے ہے. تو سب اگلوا لیا ہے بھائی، کیا کریں. تو اس کے ناظرین، یہاں جو آج ہماری ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے بات ہوئی، ان کا تعارف تو ہم نے کرایا، بڑا مختصر سا تعارف کرایا، بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے، تعارف پہ بھی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو یہاں جس طرح کے ہم نے سوالات اٹھائے اور وہ گرم جوشی سے، اور جتنی انہوں نے مصمم امید کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے حالات بدلیں گے، اور جو ہے اگر مایوسی عوام میں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک امید ہے، ایک یقین ہے، حالات ضرور بدلتے ہیں. یہی قانون قدرت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اونچی چیز جو ہے، یہ مغرور جو طبقہ ہے وہ نیچے آتا ہے اور نیچے کا طبقہ اوپر اٹھتا ہے. یہی جو ہے ان کا لب و لباب یہ ہے کہ یہ انقلاب آتا ہے اور تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اپنی اشعار سے مزین جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچایا. اس کو جو بڑے اعلیٰ تو درجے کے لوگ بھی جو ہے، جو اس بات کو فارسی کو عربی کو جاننے والے ہیں، وہ بھی سمجھ سکیں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. اپنے معزز مہمان ہماری ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے اجازت چاہیں گے، اور بڑا اچھا پروگرام آپ نے کیا. ہم چاہیں گے کہ دوبارہ کسی آپ وقت نے ملاقات عزت بخشی ہے، کریں. بڑی محبت. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے.